الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتذكرون وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتكلم ربه فليقرأ القرآن يقيدانا دري عالم کہ لا معبود إلا هو ولا مقصود في الكونين ولا موجود إلا هو. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے صلی اللہ محبت سے بلند آواز سے سب پہلے صلی اللہ. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت کی ہوا آتی ہے. نہ میں امیر ہوں نہ میں رئیس ہوں، نہ میں امیر ہوں نہ میں رئیس ہوں، نہ میں بادشاہ نہ میں وزیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، میں تو اس سلطنت کے در کا فقیر ہوں. کوئی ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ملے. سب بھائی مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام ذی وقار سامعین، سات رجب المرجب 1437 ہجری، 15 اپریل 2016 جامعہ نعمان بن ثابت کے اس عظیم الشان اجتماع میں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مقدس رجب المرجب کا مہینہ یہ تیاری کا مہینہ ہے بشر اور انسان، انس و جن کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کی تیاری اور رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری اس کی پہلی تاریخ سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی پہلی تاریخ سے ہی کثرت کے ساتھ دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان کی رحمتیں نصیب فرما۔ یہ بچوں کے قرآن پاک حفظ کرنے کی یہ مقدس تقریب، یہ اجتماع پوری انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری اور سعادت کی بات ہے۔ یہ مدارس، یہ خدمت کے ادارے ہیں، خدمت کے یہ مراکز ہیں کہ جس میں اللہ کا قرآن الفاظ کے ساتھ، معانی کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ پوری دنیا کائنات میں پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی اشاعت کے یہ مرکز ہے اور انسان کو انسان بنانے کی تربیت گاہیں ہیں۔ وہ انسان جو اسلام سے پہلے جیسے اپنی انسانیت کو بھول چکا تھا، اب جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے، انسان پھر اپنی اسی پہلے والی، اسلام سے پہلے والی حالت کی طرف لوٹا جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے انسان اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا انسانیت کا، بشریت کا۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور حدیث شریف میں آتا ہے ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، فرمایا اسلام جب تشریف لایا، اسلام آیا تو مسافر پردیسی تھا، جب قیامت قریب ہوگی تو اسلام پھر مسافر بن جائے گا، پردیسی بن جائے گا۔ شروع میں جب اسلام آیا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کفار تالیاں بجا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، جملے کس رہے تھے، تمسخر اور سیٹیاں معمول کا عمل ان کا بن چکا تھا۔ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لات عزا منات صحیح نہیں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
کتنا عجیب تر بات کرتے ہیں یہ. اللہ کے نبی پر جملے کستے تھے, صحابہ پر جملے کسے جا رہے تھے, اسلام مسافر پردیسیوں کی طرح. اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اسلام مسافر. داڑھی پر لوگ تعجب کریں گے, پگڑی پر لوگ جملے کسیں گے. اللہ والوں پر جملے بازیاں برسات ہوگی. توحید والوں کو نشانہ بنایا جائے گا. جو جتنا دین میں پکا ہوگا, بلال کے نقش قدم پر چلنے والا بنے گا, اتنا اس کو مصیبتوں میں ڈالا جائے گا. جتنا انسان مسجد والی زندگی اپنائے گا اور اولیاء, اصفیاء, اتقیاء, قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا بنے گا, اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ آ جائیں گے. آج دیکھیں, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کتاب کا دن قریب ہے, یہ لوگ دیکھو ان کو, یہ بے خبر ہیں, غفلت میں ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے فرما دیا کہ بھئی قیامت قریب ہے, اور اس کی نشانیاں کہ آج اسلام اور مسلمانوں کا حال. راسخ العقیدہ مسلمان, توحید اور سنت پر مر مٹنے والا مسلمان زندگی اجیرن ہے. جتنا زیادہ تواضع انکساری والا سیدھا سادہ مسلمان, اتنا وہ امتحانات میں گھر گیا. ہاں ماڈرن بن جاؤ, بہت اچھا. بناسپتی مسلمان, نیو مسلمان بنو. الیاذ باللہ, قرآن پرانا ہو گیا, دین پرانا ہو گیا, شریعت پرانی ہو گئی, اور یہ مسلمان یہ بھی پرانا ذہن بن گئے. ہر چیز میں جدت ہے, لیکن اسلام میں جدت کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں جدت لانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ آج دنیا کائنات میں اللہ کا قرآن ہے. اور قرآن, یہ تو قیامت تک قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ اللہ والے لوگ, یہ قرآن والے لوگ, یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کی نظریں صرف اللہ پر ہے. ذکر کرنے والے اولیاء ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے اولیاء ہیں, اعمال عبادات میں رات دن گزارنے والے اولیاء ہیں. یہ خانقاہیں سب برحق ہیں. آپ علماء سے پوچھو, پر جو ولی اولیاء جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا ہے, وہ اولیاء فرمایا, الا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے اولیاء وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. ان کو کون ختم کرے گا؟ قوم کے خادم ہیں, یہ مخدوم نہیں ہے, اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں. ان کو پتہ ہے یہ ان کی یاری قرآن کے ساتھ ہے, کہ جو نیچے جاتا ہے اللہ اس کو اوپر کرتے ہیں.
جو زبر بننے کی، جو زیر نہیں بننا پسند کرتا، زبر بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس پر پیش لگا دیتے ہیں، پیش کو مسلط کر دیتے ہیں. اور جو زبر بننے کی کوشش کرتا ہے، تکبر، غرور آتا ہے اس میں، دین کا غرور، دھن دولت کا غرور، درہم دنانیر کا غرور، ڈالر پاؤنڈ کا غرور، تکبر آتا ہے، وہ فرعون بنتا ہے، وہ نمرود بنتا ہے. جیسے پانی میں چاولوں کو جب ڈالا جاتا ہے گرم پانی میں بریانی پکانے کے لیے، پلاؤ پکانے کے لیے، تو چاول جب کچے چاول ڈالے جاتے ہیں ابلے ہوئے پانی میں، تو وہ چاول وہ آواز بھی کرتے ہیں، جوش بھی کرتے ہیں، اور وہ حرکت بھی کرتے ہیں. پانی میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے، حرکت سنائی دیتی ہے، وہ جوش ان کا سنائی دیتا ہے. لیکن پکتے 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 جب پک جاتا ہے چاول، دم کے بعد جب ڈھکن اٹھایا جاتا ہے، اس میں نہ آواز ہوتی ہے، اس میں نہ جوش ہوتا ہے، نہ حرکت ہوتی ہے. اب چاول تیار ہو گیا ہے. یہ تیار چاول ہے. یہ مدارس، اس میں تیار چاول ہے. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کا قرآن ہے، مدینے والے کا فرمان ہے. اور یہی تیار چاول، اللہ کی قسم، آج پوری دنیا کائنات میں قرآن کی اشاعت اور ترویج کا سبب ہے. آج لوگ نمرود بن گئے، فرعون بن گئے، قارون بن گئے، تکبر اور غرور بھر گیا. اللہ تعالی یہ مدرسہ جامعہ نعمان بن ثابت خانپور میں یہ قرآن و حدیث کا مرکز، قرآن و حدیث اللہ کے دین کا سر چشمہ، سالہ سال سے جس میں اللہ کے قرآن کی، اللہ کے محبوب کے فرمان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام، اور پوری انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اور ایک پیغام دیا جا رہا ہے، وہ پیغام جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. فرمایا بے شک اللہ بلند فرماتے ہیں، عظمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں اس بشر کو، اس انسان کو. فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے، اللہ اس کو قرآن کی برکت سے عظمتیں اور برکتیں رب تعالی نصیب فرماتے ہیں. اور جس کے دل میں، حدیث میں آیا، فرمایا جس کے دل میں اللہ کا قرآن نہیں ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. فرمایا جس سینے میں اللہ کا قرآن نہیں ہے وہ سینہ قبرستان ہے. قرآن بندے کو مٹا دیتا ہے یار. قرآن خدمت کا جذبہ عطا کرتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے. قرآن انسان کو کہتا ہے تو انس سے بنا ہوا ہے، تو انس کا مجسمہ ہے. انس عربی لفظ محبت کا نام ہے.
یہ قرآن نے سبق دیا کہ انسان انس کا مجسمہ ہے اور محبت اور پیار بانٹنا اس کا مشن ہے، اس کا پروگرام ہے۔ پوری دنیا کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ وہ گناہ ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جان مال عزت آبرو کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی جان مال عزت آبرو کی ہتک کرتا ہے۔ فرمایا اس نے گویا بیت اللہ پر حملہ کیا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ۔ تو قرآن یہ ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے۔ قرآن دلوں کا علاج کرتا ہے میرے بھائیوں، روح کا علاج کرتا ہے قرآن۔ یہ ڈاکٹر ہے، قرآن حکیم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ رب تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ یہ ماڈرن بننے والے لوگ یہ نصیحت حاصل کریں، نیا دین ڈھونڈنے والے، نئی عبادات تلاش کرنے والے، جدید قسم کی عبادتیں تلاش کرنے والے، دین کی اپنی فیکٹریاں لگانے والے، دین کی اپنی انڈسٹریاں چمکانے والے، اپنے پیڈ چھاپ دیے، اپنی مہریں بنا دی۔ ایسا نیو مسلک مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، آپ کے پروگرام سے، آپ کی شریعت سے لوگوں کو ہٹا کر اپنی شریعت پہ چلانے لگ گئے۔ وہ طاقتیں جنہوں نے وہ ایسی طاقتیں آ گئی میدان میں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ملک پاکستان جس کو اسلام نے بنایا، اسلام کا قانون آج تک نہ آنے دیا۔ بنایا اسلام نے، لیکن نہیں آنے دینا تو اسلام کو نہیں آنے دینا، بس۔ اور سب ہے اذا دخل دخل کلہ، لیکن اسلام نہ آئے۔ میرے بھائی، یہ قرآن و حدیث کا یہ گلشن اور باغ خطیب العصر حضرت مولانا محمد عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ آپ کی اس مدرسہ میں کوئی فرقہ واریت کا درس نہیں دیا گیا، اور کوئی یہاں ایسا کوئی فتنہ آج تک نہیں ہوا، یا انتشار کی بات نہیں ہوئی، یا کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوئی۔ اس مدرسہ میں، مسجد میں قرآن و حدیث اور محبت اور پیار کے پھول بانٹے گئے ہیں اور بانٹے جا رہے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کے خلاف اس مدرسہ میں جنگ کا پیغام دیا ہے کہ جو اپنے آپ کو فرعون اور نمرود سمجھتے تھے، ابلیس کی نسل بن گئے، جن کے باپ دادا ابلیس نے کہا، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے کہا میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، وہ مٹی کا بنا ہوا آدم انسان اور میں آگ کا بنا ہوا، آگ تو مٹی سے بہتر ہے۔ آج کیا نہیں ہے؟ ایسے لوگ نہیں ہے کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، انا ولا غیری، میں اور کوئی نہیں۔
یہ کس کی نسل ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت انسان بنتا ہے کہ جب وہ کہے، جب وہ زبان سے صرف نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، تب انسان بنے گا۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو کم تر تو نہ سمجھے لیکن کم تر کہے زبان سے، وہ انسان نہیں ہے۔ میں تو غریب فقیر بندہ ہوں، میں تو مسکین آدمی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گزرا ہوں بھائی، زبان سے رٹے لگاتا ہے بڑے زوردار انداز سے۔ فرمایا یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی تواضع بھی نہیں ہے، یہ کوئی انکساری بھی نہیں ہے، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ تو زبان سے کہہ رہا ہے۔ لیکن جو دل میں اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ سب سے کم تر میں ہوں، باقی سب میرے سے شان میں زیادہ ہے، آن میں زیادہ ہے، عظمت میں، مقام مرتبہ میں سارے میرے سے زیادہ ہے، تو اپنی زبان سے پھر کہے یا نہ کہے، لیکن یہ اللہ کا وہ مقبول بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ہم لکھتے ہیں نا، لکھتے بھی ہیں کہ ہم نالائق، ہم گناہگار، ہم غریب، لیکن دل میں تو وہ ہے ابلیس ہے۔ اس کے اعمال، اس کے کرتوت، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کے رات دن، وہ سب گواہ ہے کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کی اعمال، افعال، حرکات وہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ بندہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ نمبر 2 فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملتے تھے، کسی بندے کو ملتے تھے، آپ پہلے اپنا منہ نہیں پھیرتے تھے۔ نمبر 3 جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائن میں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے نبوت والے گھٹنے مبارک آگے کریں کہ میں نمایاں ہو جاؤں۔ یہ سبق ہے میرے بھائی، یہ درس ہے، یہ زندگی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس امتی کو جنت میں گھر دلواؤں گا۔ تین امتی، فرمایا اپنے اس امتی کو جنت کے قریب گھر دلواؤں گا، فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے۔ ادھر چاروں کو بیٹا، ادھر چاروں کو۔ نمبر 1 جنت میں گھر دلواؤں گا، فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ نمبر 2 فرمایا میں اپنے اس امتی کو جنت کے سینٹر میں، درمیان میں اللہ سے گھر دلواؤں گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3 فرمایا میں اپنے اس امتی کو جنت میں گھر دلواؤں گا کہ جو اچھے اخلاق سے پیش ہے، اچھے اخلاق سے پیش ہے۔ میرے بھائی یہ مدارس، علماء، یہ تربیت گاہیں ہیں، ایسے خیراتی، یہ ایسے مدارس، یہ اللہ کے ایسے مراکز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری امت میں، پوری دنیا میں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، وہ شریعت ہے۔ اس پیغمبر نے جس کو اللہ فرماتے ہیں محبوب، آپ فرمائیں
آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں، پورا احد پہاڑ پتھر کا سونا بنا دوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں پسند کرتا ہوں اجوع یومن و اشبع یومن، مجھے احد پہاڑ پتھر نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میں سیر ہو کر کھاؤں۔ جب بھوکا رہوں تو صبر کروں اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں تو شکر کروں۔ محنت اتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی تربیت اور آپ کی اصلاح۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان پڑھ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جو اپنی انسانیت کو بھی ان پڑھ ہونے کی انتہا کو پہنچ گئے، جو انسان ہونے کا شعور بھی کھو بیٹھے تھے، پر اللہ کے محبوب نے ایسی ذہن سازی کی، ایسی تربیت کی، ایسی اصلاح کی کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا اگر بکریاں چرا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتی ہیں اور چرواہے سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھوک پیاس نے ستایا ہے، مہربانی ہوگی۔ چرواہے نے کہا میں ضرور پیش کرتا، لیکن میں بکریوں کا مالک نہیں، میں تو نوکر ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر۔ آج ہم بھی مسلمان، 14ویں صدی کے ماڈرن مسلمان، چاند پر پہنچنے والے مسلمان، وہ بکریاں چرانے والا، چاند پہ کمند ڈالنے والا آج مسلمان، ستاروں کو قبضہ کرنے والا، سورج کو قبضے میں کرنے والا روشن خیال مسلمان، اور وہ بکریوں کا چرواہا، بکرا چرانے والا آج اس ماڈرن روشن خیال مسلمان کو دیکھو، اربوں خربوں روپے کرپشن کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، عیب نہیں سمجھتا، جنت سمجھتا ہے، مال حرام پر جنت سمجھتا ہے، مسلمانوں کا خون پینا، لہو پینا، ان کی جان مال کو برباد کرنا جنت سمجھتا ہے۔ پر وہ بکروں کا چرواہا کہتا ہے کہ میں ضرور دودھ پیش کرتا، پر میں مالک نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، مالک گھر میں بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور امتحان شروع کیا، فرمایا ایسا کرے مجھے بکری بیچ دو، میں پیسے دیتا ہوں، تم بکری مجھے دے دو، شام کو مالک کو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پر وہ بکریوں کا چرواہا ایمان اللہ،
बकरियों का चरवाहा कहता है यबनल मलिक फ़अइन अल्लाह, ओ शहजादे, मैं मालिक बकरों के मालिक को तो झूठ बोल दूंगा, पर मालिक के मालिक को क्या झूठ बोलूंगा। मालिक के सामने तो बात बन जाएगी, एतमाद कर लेगा, पर मालिक का जो मालिक है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह वो जो मालिक का मालिक है, जो सल्तने हुकूमतें देने वाला, कुर्सियां लेने वाला, कुर्सियां छीनने वाला, वो अल्लाह के वलिल्लाहिल इज़्ज़ा व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। लोगों, जिसको तुम इज्जत समझ रहे हो वो इज्जत नहीं, वो शान नहीं, वो वकार नहीं। इज्जत तो अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास, और जो अल्लाह के सच्चे पक्के ईमान वाले बंदे हैं, इज्जत तो उनकी है। लेकिन आज एक फिजा कायम हो गई है कि धन दौलत से, दुनिया से, मालो जर से इज्जत है। खीसे में पैसा है तो इज्जत है, नहीं तो कोई नहीं। ईमान अमल के साथ। मैं इस मदरसा में भी जब अपना असातिज़ा के साथ बैठता हूं कि बच्चों को तालीम जो अल्लाह उनके नसीब में लिखी है वो मिलेगी, लेकिन तालीम से पहले इन बच्चों की तरबियत और इस्लाह मुझे नजर आए। इस्लामाबाद में मरकज है, मदरसा है, वहां भी, और यहां जामिया नुमान बिन साबित खानपुर में भी, सबसे जब भी मैं असातिज़ा के साथ बैठता हूं कि मुझे तालीम जो अल्लाह इनके नसीब में लिखी है, लेकिन उस्ताद पर फर्ज है, लाजिम वाजिब है कि पहले उनकी इस जगह की सफाई करें, उनके दिलों, बच्चों के, तलबा के दिलों का इलाज करें, इस्लाह करें, जमीन बनाए। जिम्मेदार भी, वो भी इसी तरह, उसका भी अंदाज यही है। जमीन में जब खेत लगाता है, पहले जमीन बनाता है, बाद में फिर ज़राअत करता है उसमें। ऐसा नहीं है कि जमीन बनाई ना जाए और ऐसे ज़राअत शुरू कर दे। और मेरे भाई, सिर्फ ये नहीं कि, बल्कि हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अल्लाह ताला को जवाब देना है। इसलिए जो अल्लाह के कुरान ने सबक दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने जो सबक दिया है, हम उस पर अमल करें। हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर, हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको लाएं। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अय्यतकल्लम रब्बहु फलयक़रअल कुरान। फरमाया, अल्लाह वाले बनना चाहते हो तो कोई लंबा काम नहीं करना, मुख्तसर काम है वो शुरू कर दो, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दो। तुम गोया डायरेक्ट रब से राबता, कोई कोड मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई वास्ते की जरूरत नहीं है। अल्लाह हर किसी की सुनता है। और आप तो रियाज टाउन, सटला टाउन वाले बिलखुसूस, मैं आप भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि आप अपने घरों में, हम अपने घरों में सोने वाले बने, पर ये वो अल्लाह का घर है, ये वो मदरसा है कि जहां मैंने अपनी इन आंखों से रात के 2-2, 3-3 बजे भी इन तलबा को देखा कि वो मस्जिद में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई ये 2:30 बजे का टाइम है, तू कुरान पढ़ रहा है? वो बच्चा जवाब देता है, उस्ताद जी सुबह मैंने मंजिल सुनानी है अपने उस्ताद को, मंजिल याद कर रहा हूं। इसकी बरकत महसूस
ان ایمان والے بندوں کو اس کی محسوس ہوتی ہے کہ جن کی 5 وقت مسجد میں حاضری ہوتی ہے، اور یہ محلے، یہ پڑوس والے میرے بھائی کہ جن کی تشریف آوری 5 وقت نماز میں اس مدرسہ مسجد میں ہوتی ہے، جو مسجد سے دور رہے، جو قرآن سے دور رہے، آج جیسے دور کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہاں انسان بنتے ہیں، وہ انسان کے جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ اپنے رب سے اتنا دور چلا گیا، وہ رب کہ ہر 11 مہینے کے بعد تجھے رمضان کا مہینہ نصیب کرتا ہے، تیرے گھر کے ساتھ اللہ نے اپنے قرآن کا گھر بنا دیا، تیرے گھر کے ساتھ اللہ نے اپنا جنت کا گھر مسجد بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ آج گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا مسلمان، انسان ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح قتل کرنا، ایک دوسرے کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کئی ہمارے پولیس والوں کی لاشیں باڈیاں پڑی ہیں وہاں راجن پور ضلع میں، اب اخبار میں پڑا ہوگا، کئی اغوا ہو گئے کہ جی وہاں ڈاکو کا بسیرا ہے، کئی دن سے وہ آسرا ہے۔ ہماری پولیس، ہماری آرمی، ہماری رینجز، پورے ملک میں ہلچل ہے۔ انسان ہے جو ہماری پولیس کو شہید کر رہے ہیں، ہماری آرمی کے دشمن ہیں، ہماری رینجز کے، ہماری، یہ ملک ہمارا، یہ دیش ہمارا، وہ انسان نہیں ہے، وہ ڈاکو، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ یہ کیوں اس طرح زندگی اپنا لیتا ہے بندہ یار؟ ایک وہ اللہ کا ولی ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، سردی کا موسم ہے، سوئے ہوئے ہیں، بہر دیکھا ایک بلی کا بچہ سردی سے کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ اللہ کا ولی اٹھا اور اس بلی کے بچے کو اپنی رضائی میں، اپنے بستر میں سلایا، سردی سے بچایا۔ اللہ کا ولی ہے، پوری رات سردی کی گزار دی اپنے بستر میں اس بچے کے ساتھ، بلی کے بچے کے ساتھ۔ جب اللہ کا ولی اللہ کے پاس پہنچا تو ایک محبت والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا بایزید بستامی، اولیاء کو مانتے ہو نا بھی سارے، اللہ کے ولی برحق ہے۔ اس محبت کرنے والے نے پوچھا کہ بایزید بستامی کیا بنا تمہارا، تم اللہ کی دربار میں پہنچے، تمہارا کیا ہوا؟ اللہ والے نے فرمایا کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، صدقہ خیرات دیا، قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی ذکر کرتا رہا، اللہ کے رسول کی محبت پہ ناز فخر کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے فرمایا بایزید کیا عمل لائے ہو؟ میں سوچنے لگا، اللہ پوچھ رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں، سوچتے ہوئے جواب دیا، یا اللہ میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ رب فرماتے ہیں کہ بایزید تو خالی ہاتھ آیا، تو کچھ بھی نہیں لایا، یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف تیری رحمت لایا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ آیا ہوں تیرے پاس۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ میرے ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے سارے اعمال ایک طرف، پر بایزید جو تیرا عمل سردی کی رات کو کانپنے لرزنے والی بلی کے بچے کو اپنے بستر میں تو نے سلا دیا، اس ایک عمل کی وجہ سے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے انتظار کر رہے ہیں۔ اور آج مسلمان ہے، آج انسان ہے کہ جانور بن گیا،
اللہ کی قسم جانور سے بھی بدتر بن گیا، اس لیے اس کو انسانیت کا ہوش نہ رہا، اس کو انسان کا ترجمہ بھی 80-90 سال زندگی گزار دی، اس کو انسان کا معنی بھی نہ سمجھا کہ انسان کا معنی کیا ہے۔ میں انسان ہوں، وہ انسان کہ جس پر اللہ تعالیٰ جس کی شان کی قسمیں اٹھاتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ کس طرح سمجھائے؟ تمہارے گھر کے درمیان میں، تمہاری یہ ریاض ٹاؤن، شٹلا ٹاؤن، اختر آباد کے درمیان میں اپنا قرآن کا باغ لگا دیا۔ اللہ کس طرح سمجھائے کہ تم انسان ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے رات دن قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، قرآن کے معنی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی زبان۔ یا محلے والوں نے کہا کہ یہاں کیسا ہمارا بچہ حافظ بنے گا؟ آپ دیکھیں، اللہ کی قسم، پورے صوبوں میں سے، پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، چارے صوبوں سے آپ دیکھیں، رجسٹر دیکھیں، آپ کے اس مدرسے میں بچے حافظ، قاری، عالم، مفتی بن کر اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہے۔ اب نہ پڑھائے بچوں کو کہ یہاں پڑھائی نہیں ہو رہی۔ جو استاد یہاں 12 سال سے پڑھا رہا ہے، قاری محمد اکمل صاحب، وہ نورانی قاعدہ سے پورا قرآن یہاں اس نے حافظ بنا۔ وہ آج وہ یہاں استاد ہے۔ ہر سال یہاں ریاض ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن بچے، یہ بچہ آج ایک حافظ ہوا، وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، سندھ سے۔ اب نہ پڑھاؤ بچوں کو، چونکہ یہ فیصلے کہ عبد القادر ملکانی تو نہیں کرتا، اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں کون ہوں کہ گھر گھر سے بچے نکالوں؟ آپ بھائی کہ آپ کے بچے آوارے کیوں پھر رہے ہیں؟ آپ ان کو مدرسے میں داخل کرو۔ صبح سے حیدرآباد، کراچی سے تو بچہ حافظ بن گیا، میرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن یہاں ریاض ٹاؤن، شٹلا ٹاؤن کے بچے یا ہمارے بچے، وہ نعمان بن ثابت میں وہ نہیں حافظ قاری بن سکتے۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، یہ بچہ بس ایسے گلی کوچوں میں پھر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حافظ قاری عالم بنے گا تو کیا، اس کی زیادہ سے زیادہ آخرت سنور جائے گی بس، لیکن پیسے کیسے کمائے گا؟ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرے گا؟ یہ بھوکا مر جائے گا۔ دین کے ساتھ جڑو تو صحیح۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ میری زندگی آپ بھائیوں کے سامنے ہے، میں اللہ کا جتنا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کم ہے۔ صرف حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور کے بچے یہاں حافظ نہیں بن رہے، بلکہ میرے اپنے 2 بچے حافظ بنے، میرے بیٹے 2 یہاں حافظ بنے اس مدرسہ میں، اور حافظ قاری بن کر اللہ کے فضل سے وہ اسلام آباد میں سب سے بڑی ہسپتال، پولی کلینک، بلو ایریا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس وقت، میں ایسا نہیں، فخر، اللہ مجھے فخر سے بچائے، مجھے تکبر سے بچائے، میرا بیٹا حافظ، قرآن کا قاری، متشرع، الحمدللہ وہاں سرجن ہے۔ اور آپ کے اس مدرسے میں حافظ بھی بنا، قاری بھی بنا، وہاں ڈاکٹر ہے۔ دوسرا بچہ بھی ایم فل پی ایچ ڈی، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ حافظ ادھر بنے، لوگ کہتے ہیں حافظ قاری بنائیں گے یا ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، کیا بنائیں گے، کیسے پڑھیں گے، 2 تعلیمیں کیسی اکٹھے ہوں گی؟
میری درینا خواہش تھی میں کہ اس مدرسہ میں جیسے قرآن کے حافظ بچے پھول پیارے پیارے تیار ہو رہے ہیں، اس مدرسہ میں اسکول کی تعلیم بھی ہو. جزوی طور پہ تو تھی لیکن باضابطہ طور پہ القادر ماڈل پبلک سکول، آپ نے بورڈ بھی دیکھا ہے، انشاءاللہ آج اس کا افتتاح ہے اور انشاءاللہ اس کی سکول کی مڈل تک تعلیم اسکول کی بھی یہاں مدرسے مسجد میں انشاءاللہ شروع ہوگی. اور انشاءاللہ یہ میری ایک جذبہ تھا، ایک دل میں خواہش تھی. میرے بچوں کو دوست دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طالب علم ہے مدرسے کا، وہ ڈاکٹر ہسپتال میں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا کس مدرسے میں آپ پڑھاتے ہو؟ قاری صاحب آپ کس مدرسے میں پڑھاتے ہو؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں یا پولی کلینک میں وہاں خدمت کرتا ہوں. اچھا آپ ڈاکٹر ہو؟ جی میں ڈاکٹر ہوں. میرے بھائی یہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، وہ جاہل ہے جو ان کو الگ الگ کرتے ہیں. یقین سمجھے جیسے زبانیں سب اللہ بنانے والا ہے. میرا وہ چھوٹا سا آج سے 16 سال پہلے یہ سروس پمپ ہے، میں نے بنوایا تھا زہر پی روڈ پہ. آپ بھائیوں کو علم ہوگا، جن کو علم نہیں ہے میں ان کو بتا رہا ہوں. وہاں لفٹ لگئی، سروس پمپ بنایا، 15-16 سال پہلے کی بات ہے، اور نام اس کا رکھا اوکے موٹرز. اور یہاں بڑے بڑے دین والے لوگوں نے عبد القادر ملکانی پر فتوے لگائے. انہوں نے کہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا. بھائی کیا گناہ کیا اس نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ سروس پمپ کا نام اوکے موٹرز لکھ دیا، اس لیے اس مولانا کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. میرے تک پہنچی کہ فلانے دین کے ٹھیکیدار، جنت بانٹنے والے، اللہ کی رحمتیں بانٹنے والے، گناہگار بنانے والے، نیک بنانے والے، انہوں نے کہا عبد القادر ملکانی تو انگریز بن گیا. میرے بھائی میرے اس مسجد الشکور کے کئی بھائی ایسے 5 وقت کے ماشاءاللہ ہائی فائی دنیاوی تعلیم کے رکھنے والے ہیں، اسکول کے ٹیچر ہیں اور بڑے بڑے الحمدللہ کالج میں اور اسکولوں میں بڑے بڑے افیسر ہیں. میرے لیے محترم ہے. یہ میں باتیں تو کئی سال سے کر رہا تھا، آپ بھی سن رہے تھے، لیکن میں نے اللہ کی مدد سے قدم اٹھایا کہ جیسے قرآن کے پھول تیار ہو رہے ہیں اسی طرح یہ دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں مسافر، بڑی بات یہ ہے کہ کوئی فیس نہیں ہوگی، مفت تعلیم ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مفت، کوئی فیس کسی سے. مسافر بچے ہیں یا مقامی، پورے خانپور سے آپ بچے لے آؤ، انشاءاللہ فری میں ہوگی پڑھائی، کوئی فیس نہیں ہوگی. اور قرآن دین کی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی. میں کہہ چکا ہوں وہ جاہل ہے جو دنیاوی دینی تعلیم کو الگ کرتے ہیں، یا جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے کہتے یہ تو اسلام سے بھی خارج، یہ انگریز بن گیا. وہ اسی طرح جہالت بکتے ہیں کہ جیسے بعض لوگ آج اس طرح جہالت بکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی علماء کا کیا کام ہے سیاست کرنا. علماء کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. وہ اللہ کے بندے، سیاست تو دین ہے، سیاست تو شریعت ہے، سیاست تو عبادت ہے. تمہیں تو سیاست کی تشریح جو تم تک پہنچی ہے، اس کی جو وضاحت تم تک ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ لعنت ہے، وہ پھٹکار ہے، وہ غضب ہے اللہ کا، وہ بددیانتی ہے، وہ گالی ہے. سیاست تو اصل حق ہی علماء کا ہے، لیکن ان کا ذہن، مسلمانوں کا ذہن ایسے بھر دیا گیا کہ مولوی سے دور رکھنا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. مولوی تھانے میں بیٹھے گا تو قرآن کھولے گا کہ اس چور کی سزا کیا ہے، ڈاکو کی سزا کیا ہے، زانی کی سزا کیا ہے، تہمت لگانے والے کے شرابی کی سزا کیا ہے، وہ تو قرآن کھول لے گا. مولانا ایس ایچ او انسپیکٹر بن کر بیٹھا ہوگا، اے سی بیٹھا ہوگا، ڈی ایس پی مولانا بیٹھا ہوگا، وہ قرآن و حدیث کا سمندر اس کے سینے میں ہوگا. مولانا اے سی صاحب، مولانا ڈی سی صاحب، مولانا ڈی پی او صاحب ہے تو وہ تو قرآن حدیث کھول کے بات کرے گا.
مفتی محمود اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سرحد کا بنے گا، وہ تو اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ کر وہ مسجد میں بیٹھ جائے گا، بولے گا سارے لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں جاؤ، ابھی مسجد میں آؤ، وزیر اعلیٰ مفتی محمود ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں بھیجے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سب بھائیوں سے خصوصاً جو ہمارے ہمسائے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، میرے خیال 8-10 ہمارے ٹیچر بھائی ہیں، ماسٹر ہیں جو مختلف کالجوں میں، اسکولوں میں وہ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے دین کا غلبہ ہے اور دین کا رنگ ہے ان پر، اور 5 وقت کے ہمارے اس مدرسے کے وہ نمازی ہیں۔ ہم وہ توحید والے لوگ ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم اللہ سے امیدیں رکھنے والے ہیں۔ ایک اسباب کے درجہ میں مجھے ان بھائیوں سے خصوصاً انشاءاللہ مجھے بھی امیدیں ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے اچھے مشوروں سے اور خیر کے مشوروں سے انشاءاللہ العزیز وہ اس القادر پبلک ماڈل سکول کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اچھے مشورے سے مدد کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ مسجد، یہ مدرسہ، لوگ کہیں مسجد میں اسکول کیسے چلے گا جی؟ کیا اسکول کوئی گناہ کا کام ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسکول ہو، یہ ماسٹر یا یہ سکول کا کام، یہ کوئی اچھا کام، بھئی اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر اچھا ہے تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نیکی ہے، یہ خدمت ہے، یہ عبادت ہے، اور ہر نیکی کا کام مسجد میں، مدرسہ میں یا اسکول کی ایک مخصوص بلڈنگ ہو، اس میں یہ ہوتا ہے۔ خطیب العصر حضرت مولانا محمد عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کی یاد، حضرت کے صاحبزادہ برادر محترم حضرت مولانا میاں عبد الجلیل دین پوری صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت کی خدمات پوری، وہ خدمت خلق، انسانوں کی خدمت میں ساری زندگی گزار گیا وہ جوان۔ آج بھی پاکستان کے کسی شہر بستی میں عبد الشکور دین پوری کا نام لو، ایسے ایسے لوگ، ایسے داڑیاں ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبد الشکور دین پوری کی دعا کی برکت ہے، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ گھر گھر، کریا کریا، بستی بستی انہوں نے قرآن و حدیث کا پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کو اور رحمتیں بھیجے۔ حضرت کی یاد میں یہ ادارہ، یہ آپ کا مدرسہ ہے، اور یہ الشکور جامع مسجد حضرت کے نام کی نسبت سے الحمدللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ بچے اور یہ پودے، یہ قرآن و حدیث کے گلشن اور باغ کی یہ پنیری الحمدللہ جو تیار ہو کر پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں، آپ اسلام آباد تشریف لائیں، 4 کنال میں جامعۃ العربیۃ الاسلامیہ، وہاں اسلام آباد میں بھی ایک مرکز بن چکا ہے، گو اگرچہ اس کی عمر 2.25 سال ہے، لیکن پوری تمام کی تمام قانونی کارروائیاں، چونکہ میں تو قانون کا احترام کرنے والا بندہ ہوں، میں نے کبھی کوئی فتنہ، کوئی پنگا اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں کیا، نہ میں نے نفرتیں بوئی ہے، نہ میں گالیاں دی ہیں، نہ میں فتنہ باز ہوں، نہ فتنہ پھیلانے والا ہوں، میں تو انسانیت سے محبت کرنے والا ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اور میں اس مدرسہ مسجد میں سن 91 سے، آپ پورے محلے والے کوئی ایک گواہی دے، کوئی کھڑا ہو جائے کہ یہاں کوئی اس طرح کے کوئی نفرتیں، کوئی اس طرح سے کوئی فتنے پھیلائے گئے ہیں یا ملک توڑنے کی باتیں کی گئی ہے، وہاں میرے مدرسہ میں کشمیر وادی نیلم کے ایک استاد ہیں، عالم ہے، قاری ہے، پڑھا رہا تھا، ایک آرمی فوج کی بھری ہوئی گاڑی میجر سیدھا مدرسے میں پہنچ گیا، 3-4 فوجی روڈ پہ کھڑے ہو گئے اور 2-3 فوجی میجر صاحب کے ساتھ وہ کلاس میں مسجد کے اندر چلے گئے، اور وہ قاری صاحب سے سوالات جوابات کیے اور پوچھ گچھ کی، کہاں کے ہو، کدھر کے؟ انہوں نے بولا میں وادی نیلم کشمیر کا رہنے والا ہوں، میں ادھر پڑھاتا ہوں مدرسے میں، میرا نام بتایا، اس نے کہا کہ آپ پڑھاتے ہو، شناختی کارڈ دیکھا اور کہا کہ آپ کے بھائی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا بھائی ایک آرمی میں ہے، اس کا وہ بیج وغیرہ نمبر پوچھا، اس نے نمبر بتایا، تو جو باتیں تھی وہ کر کے وہ میجر اٹھا، سارے طلباء میں 1-1 100 روپیہ ان طلباء کو
जो मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, क्लास लगी हुई थी, उस फौज के आर्मी के मेजर ने 100 रुपया सारे बच्चों को दिया। उसने बोला कि मैं तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुझे हुक्म मिला कि यह नया मदरसा बना है और वो मौलाना भी जनूबी पंजाब से है और वहां के लोग यहां आए हुए हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसे बड़ी, हालांकि ये हवा की बातें, इन पर यकीन नहीं रखना चाहिए। मैंने जब रजिस्टर कराया वो मदरसा जनवरी 2014 से जनवरी 2015 पूरा साल लगा रहा, रजिस्ट्री हुई, इंतकाल हुआ, फिर फेडरल गवर्नमेंट से मदरसा रजिस्टर्ड, क्योंकि मैं तो कानून के साथ चलने वाला बंदा हूं। रजिस्टर 1 साल लग गया। रहीम यार खान डीपीओ तक मेरी इंक्वायरियां हुई कि ये कौन है बंदा, और एसी खानपुर और या डीएसपी सब पूरी तरह तफ्तीश। 1 साल फैल वहां फिरती रही मुख्तलिफ ऑफिसों में, दफ्तरों में, लेकिन अल्लाह के फजल से जनवरी 2015 में वो जामिया अरबिया इस्लामाबाद का मरकज वो रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि मैं तो एक वाजे कोई लुका छुपा हुआ बंदा हूं नहीं भाई, मैं तो मोहब्बत प्यार बांटने वाला बंदा हूं। मैं खास तौर पे इस मदरसे का हक है, ये रियाज टाउन, सटला टाउन, अख्तराबाद, ये पूरे खानपुर शहर के जो आप भाई हो, सारे मदारिस ये आपके हैं। ये अप्रैल में चौथा ये जलसा है हमारे मसलक का, पूरा मन जलसा है। जितने भी यहां इज्तिमा हो रहे हैं पूरा मन इज्तिमा है। कुरान और हदीस की बातें और हक और सच का पैगाम, तौहीद और रिसालत का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये भाई आपका मदरसा है, ये आपका इदारा है, और हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में अल्लाह ताला इसको तरक्कियां अता फरमावे, और इस्लामाबाद में जो इदारा शुरू किया है अल्लाह ताला खैर और बरकतों के साथ अल्लाह ताला उसको भी नवाजे। दीन का काम कहीं भी हो रहा हो, किस तरह भी हो रहा हो, किसी जगह भी हो रहा हो, मुसलमान का दिल वो सुकून इख्तियार करता है, उससे दुआएं निकलती हैं। आप मुझे ना देखना, मेरी शक्ल सूरत ना देखना, रियाज टाउन, सटला टाउन, खानपुर के मेरे भाइयों, आप अल्लाह उसके रसूल का पैगाम देखना, आप कुरान देखना। ये ना देखना कि ये कौन कर रहा है ये काम। ये देखो, ये मेरे भाई ने यह मस्जिद में कालीन बिछाई है, ये उन्होंने ये कालीन खरीदी, मस्जिद में बिछाई, अब 8-10 साल से यहां सजदे हो रहे हैं। उसने कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। एक भाई ने कहा कि मैं यूपीएस लगाना चाहता हूं, 40-45 हजार का खर्चा। वो खुद आकर उसने वो डबल बैटरी वो उसने यूपीएस अल्लाह के घर में लगाया। और मेरे ऐसे महबूब, मेरे प्यारे कि जो ये नहीं समझते कि ये अब्दुल कादिर मलकानी जाने, उसका मदरसा जाने। अब ये स्कूल इफ्तिताह कर रहा है, इसका ये स्कूल जाने, इसका मदरसा जाने, ये जाने। अल्लाह फरमाते ठीक है, जो जानेगा वही जानेगा, मैं अल्लाह ही काफी हूं। तुम सोचते रहना कि ये अब्दुल कादिर आएगा, ये मदद लेगा, ये चंदा लेगा, ये हमें कहेगा कि हमें ये चीज दो, ये चीज दो, वो नहीं कहेगा। लेकिन अल्लाह के बंदे जैसे जिन्होंने मार्बल लगाया, कालीन बिछाई, उन्होंने यूपीएस लगाया। कई भाई ऐसे थे कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पंखे 21 पंखों की जरूरत थी मस्जिद के लिए, उन्होंने 21 पंखों में से 6 पंखे अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने मदरसे मस्जिद के लिए वक्फ किए। अभी 16 पंखे और भी चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बंदे खुद भेज देगा। ये इदारे, ये मदारिस, ये मराकज, मेरे भाई ये अल्लाह ताला चलाने वाला है, कोई एक बंदा नहीं चलाता। किसी एक बंदे के ये बस में इख्तियार की बात नहीं है। और मेरे साथ आप जरूर ये मुझे चंदा जरूर देना, और मेरा हक है। अगर आप नहीं दोगे ये चंदा तो अल्लाह के नजदीक अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, और वो चंदा है दुआ का। आप दुआ जरूर करना है, और दिलों को साफ करके दुआ करना। आप वैसे भी साफ दिल वाले भाई हैं, सबके साथ मुझे मालूम, इंशाअल्लाह साफ दिलों के साथ आप दुआ करना कि अल्लाह ताला इस मदरसे मस्जिद को और ये अल कादिर पब्लिक मॉडल स्कूल, अल्लाह ताला हम रहे ना रहे, अल्लाह ताला क़यामत तक इसको अपनी मदद से चलाए।
اور اللہ اس کو آباد رکھے۔ اور میں میرے بھائی جناب میرے برخوردار جناب قاری محمد اجمل صاحب الحمدللہ اسلام آباد کے مدرسے میں بھی خدمت کرتے ہیں، اس مدرسے میں بھی سالہ سال سے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور قاری محمد اکمل صاحب جو ہر سال کئی بچے الحمدللہ حافظ بنتے ہیں، مولانا غلام فرید صاحب بیٹھے ہیں، ان کی خدمات رات دن اس مسجد مدرسے کے لیے بھائی عبد الجلیل صاحب ہیں، اور حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کے تیسرے اور چھوٹے بیٹے ہمدرد انسانیت ہردل عزیز الحمدللہ ہر بندے کے ساتھ خدمت کرنے والے اور محبت کرنے والے، بچوں میں بھی وہی جھلک ہے حضرت دین پوری مرحوم کی، کہ جو حالانکہ میرے برادر اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نا سالہ بہنوئی، وہ اتنی زیادہ کسی کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور کسی کی، لیکن میرے صرف یہ برادر اللہ سالہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سگے بھائی، دوست کے دوست بھی ہے اور بھائی کے بھائی بھی ہے، اور الحمدللہ مجھے ناز، مجھے فخر ہے، اور میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کیا۔ میں اس طرح باتیں کروں گا، مجھے ان سے کچھ نہیں دنیاوی فائدہ، لیکن مجھے ایک دل میں باتیں تھی جو میں آپ بھائیوں کے سامنے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے، اور رب العالمین ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایثار اور قربانی والی زندگی نصیب فرماوے، اور رب العالمین محبت والی زندگی نصیب فرماوے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب بھائی جو تشریف لائے ہیں، ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں، اتنا بڑا فقیہ اور مفتی نہیں ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں اس مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں کہ جس کو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں، پاکستان کا مشہور دینی ادارہ، میں وہاں سے میری فراغت دورہ حدیث، اور میرے اساتذہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ میں اس طرح اپنے آپ کو سمجھوں گا، بخاری پڑھا رہے تھے تو بخاری پڑھنے والے طلباء کو کہا کہ میں بھی جاہل ہوں، تم بھی جاہل ہو۔ بخاری کا ختم ہو رہا ہے، سارے طلباء حیران ہو گئے کہ استاد کہتے ہیں میں بھی جاہل ہوں، تم بھی جاہل ہو۔ طلباء نے حیران ہوئے، حضرت بنوری نے فرمایا میں تھوڑا کم جاہل ہوں، تم تھوڑا زیادہ جاہل ہو۔ تم دورہ حدیث پڑھ کر تم یہ نہ سمجھنا ہم عالم بن گئے، دورہ حدیث پڑھنے کے بعد تم گویا ایک علم کے راستے پر چلنے لگے ہو۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں، میرے خیال معاف کرنا، یعنی دورہ حدیث پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، تم عالم بن گئے، تم کہو کہ انا العالم، میں عالم ہوں۔ فرمایا نہیں، میں تمہارا استاذ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم عالم نہیں بنے، تمہیں دورہ حدیث پڑھا کر یہ تمہیں علم کا راستہ دکھایا ہے، جب تک تمہاری جان میں جان ہے تا زندگی تم اس راستے پر چلتے رہنا، طالب علم سمجھنا۔ میں بنوری، مولانا یوسف بنوری فرمایا میں بھی طالب علم ہوں، میں بھی اس راستے پر چل رہا ہوں۔ تو میرے بھائی آپ شاید امید رکھے ہوئے ہوں کہ بہت بڑا لیڈر اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی، بڑی بڑی گفتگو ہوگی، سیدھی سادھی باتیں آپ بھائیوں کے ساتھ جو میں ہم کلام ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرماوے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماوے۔ اور حضرت قاری محمد اکمل صاحب مختصر انشاءاللہ عظمت قرآن پہ محمد اکمل صاحب، قاری محمد اکمل صاحب، میں عرض کر چکا ہوں ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ کئی سال سے حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچہ یہ الحمدللہ حفظ کلاس، قرآن کی کلاس، اور بچے ہر سال، یہ ریاض ٹون بھی گواہی دے گا، مدینہ ٹون، یہ اختر آباد سب گواہ ہیں، الحمدللہ کئی بچے حافظ بن چکے ہیں۔